بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، پروگرام میں خوش آمدید۔ میں ہوں حیدر حیات خان۔ کل کراچی اور حیدرآباد سمیت سندھ کے کئی اضلاع میں بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ یہ انتخابات جو ہیں ان میں اگر مگر کی کیفیت رہی، سچویشن کلیئر نہیں تھی کہ آیا انتخابات ہوں گے یا نہیں۔ ایم کیو ایم وقتاً فوقتاً اپنے جو اعتراضات ہیں، تحفظات ہیں ان انتخابات کو لے کر ان کا اظہار کرتی رہی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ بڑی امپورٹنٹ اور بڑی غصے کے اندر پریس کانفرنسز بھی ہوئیں، اور اس وقت جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں اس وقت بھی ایم کیو ایم کی جو ہے وہ ایک میٹنگ جاری ہے، اہم اجلاس جاری ہے، جس کے بعد ایم کیو ایم انتخابات کے حوالے سے اور مستقبل میں اپنی سیاست کے حوالے سے اہم فیصلے کرے گی۔ لیکن یہ جو انتخابات ہیں اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سندھ حکومت ہے ان کا بھی بڑا کردار رہا۔ پہلے تو یہ انتخابات جون جولائی میں ہونے تھے، اس کے بعد سیلاب کی وجہ سے انتخابات کو ڈیلے کیا گیا۔ اب پھر جب ایم کیو ایم نے شدید تحفظات کا اظہار کیا، ایک مرتبہ پھر سندھ کابینہ نے خط لکھا الیکشن کمیشن کو، جس کے جواب میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمام تر حالات ٹھیک ہیں، انتخابات 15 جنوری کو ہی ہوں گے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کل ایم کیو ایم کی جانب سے خبریں ہیں کہ اگر یہ انتخابات 15 جنوری کو ہوئے اور ایم کیو ایم کے تحفظات کو سامنے نہ رکھا گیا تو ایم کیو ایم وفاقی حکومت سے علیحدگی کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ رات گئے اطلاعات یہی تھی کہ کوئی آرڈیننس آئے گا اور اس آرڈیننس کے بعد یہ الیکشنز جو ہیں ان کا انعقاد ممکن نہیں ہو پائے گا، اور بڑی یقین دہانیاں کروائیں گی ایم کیو ایم کو۔ لیکن آج پاکستان پیپلز پارٹی نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم لوگ جو میکسیمم کر سکتے تھے ہم نے کر دیا ہے، ہم لوگ پریپیئرڈ ہیں اور اب کل الیکشنز ہوں گے۔ اور آج ہم نے دیکھا کہ سارا دن الیکشن کمیشن کا عملہ بھی الیکشنز کے انعقاد کے حوالے سے کام کرتا رہا۔ پروگرام میں اس کو ڈسکس کریں گے اور اس کے لیے مجھے ٹیلی فون لائن پر خصوصی طور پر جوائن کیا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے، وزیر خارجہ ہیں۔ بلاول صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می۔ بلاول صاحب سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو بحث چل رہی تھی سندھ کے انتخابات کو لے کر، پاکستان پیپلز پارٹی پہلے یہ کہتی رہی ہم نے خط لکھ دیا انہوں نے الیکشن کمیشن کو، اور اب جب ایم کیو ایم آپ کو فورس کر رہی ہے کہ ایسا نہ کیا جائے، آرڈیننس آ جائے، یہ انتخابات نہ ہوں، اب پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ نہیں الیکشنز ہوں گے۔ بلاول صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ آپ کا آواز آ رہا ہے؟ کین یو ہیئر می؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ بلاول صاحب میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ یہ جو بحث ہے کل کے انتخابات کے حوالے سے، پاکستان پیپلز پارٹی نے چند روز قبل خط بھی لکھا الیکشن کمیشن کو جس میں کہا گیا، درخواست کی گئی کہ ان الیکشنز کو پوسٹ پون کیا جائے۔ اب جب ایم کیو ایم آپ کو یہ بار بار ریکویسٹ کر رہی ہے تو اب آپ لوگ ایسا کیوں نہیں کر رہے جس سے یہ الیکشنز جو ہیں یہ پوسٹ پون ہو سکیں؟ میں کہہ رہا تھا جہاں تک بلدیاتی الیکشن کی بات ہے، وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک واحد جماعت ہے جس نے سندھ کے بلدیاتی الیکشن فیز 2 کے ہر یونین کاؤنسل میں اپنا نمائندہ کھڑا کیا ہے، اور ہم بالکل تیار ہیں لوکل باڈی الیکشن کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ جہاں تک یہ خطوط کی بات ہے اور یہ جو سارے کنفیوژن پیدا کیا یہ پچھلے 2-3 دن سے، وہ اس لیے کہ ہم اس بات پہ ناکام ہوئے ہمارا اتحادی کو سمجھانے میں کہ یہ جو لیگل سٹیپس ہم اڈاپٹ کر رہے ہیں as far as delimitation are concerned، وہ جو ہے that doesn't have the legal standing that they believe it does. The election commission and the courts would throw it out. وہ ہمارے جو یہ تجویز تھا وہ نہیں مانا گیا، تو پھر ہم نے ان کی بات مانتے ہوئے الیکشن کمیشن کو تو لکھ لیا تھا، مگر الیکشن کمیشن نے میرے خیال میں اب کلیئر کر لیے ہیں کہ جب الیکشن اسکیجول اعلان ہو چکا ہے تو آپ ڈیلیمینیشن یا کانسٹیٹوئنسیز میں کوئی چینجز ارادہ نہیں لے آ سکتے۔ بالکل ٹھیک۔ بلاول صاحب اس وقت تک کی جو صورتحال ہے، ایم کیو ایم تاحال ناراض ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ایسے میں وہ کوئی ایکسٹریم سٹیپ اٹھا سکتے ہیں، وہ وفاقی حکومت سے علیحدگی کا کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں؟ میرا نہیں خیال کی کوئی وجہ ہے کہ اس الیکشن کو ہمارے وفاق کے اتحاد کو متاثر کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وفاق سے علیحدہ ہونا ایم کیو ایم کا تو بالکل حق میں نہیں ہے اور نہ ملک کے فائدہ میں ہے۔ اس وقت ملک بہت مشکل میں ہے، ایک معاشی بحران سے ہم گزر رہے ہیں جس کا بوجھ ہر شہری اٹھا رہا ہے، جو قدرتی آفت سیلاب کی صورت میں جس سے ہم نے اپنا تاریخ کا سب سے بڑا اس سے ہم جو گزرے ہیں، ابھی تک ہم نے ان سیلاب متاثرین کو مدد پہنچانا ہے۔ جو دہشت گردی کا سلسلہ ایک بار پھر خان صاحب کی پالیسیز کی وجہ سے سر اٹھا رہا ہے، ان کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے پاکستان کو ان مسائل سے نکال کے الیکشنز میں جنرل الیکشنز کے لیے۔ بالکل ٹھیک۔ بلاول صاحب یہ بھی بتائیے گا، ابھی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر صوبائی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اس کے بعد ملک میں معاشی طور پر بھی استحکام نظر نہیں آ رہا۔
آپ کو نہیں لگتا آنے والے مہینے مزید مشکل ہو جائیں گے حکومت چلانے کے حوالے سے؟ پنجاب اور پختونخوا کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پختونخوا اور پنجاب کے عوام کے لیے یہ بہت اچھا ہوگا کہ اگر وہاں سے بھی خان صاحب کا حکومت ختم ہو جائے. 6 مہینے سے صوبائی حکومت پختونخوا، صوبائی حکومت پنجاب ان کے عوام کے مسائل میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہے. ساؤتھ پنجاب، ساؤتھ پختونخوا سیلاب سے متاثر، اگر وہاں کا وزیر اعلیٰ سیلاب متاثرین کو مدد کرنے کے لیے وہاں نہیں پہنچ سکے. جو بھی ان کے ایشوز ہیں، جو بھی ان کے مسائل سے، چاہے وہ دہشت گردی کے جو واقعے ہو رہے ہیں پختونخوا میں، وہاں جہاں ہمارے جوان، ہمارا پولیس شہید ہو رہے ہیں، ان کے جو جنازے ہیں ان میں وزیر اعلیٰ موجود نہیں، وہ بنی گالا کا چوکیداری کر رہے تھے. تو صورت میں جب پختونخوا اور پنجاب کے عوام لاوارث کے مسائل کا حل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، تو اس سے خان صاحب کا حکومت ہونے سے بہتر یہ ہے کہ انٹرم حکومت ہو اور پھر جب صوبائی الیکشنز ہو. بلاول صاحب یہ بھی بتائیے گا، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی طرح کوئی درمیانی رستہ نکل سکتا ہے آپ کا؟ کیونکہ وہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الیکشنز کی تاریخ دے دیں اور پورے ملک کے اندر ایک ہی دن میں انتخابات ہونے چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ اس پر بات ہو سکتی ہے؟ کہاں بات، میرے آئے تو صحیح نا پارلیمان میں کوئی اگر اپوزیشن لیڈر ہو تو پھر وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر سے مشورہ کر سکتے ہیں. اگر میدان چھوڑ کے بھاگیں گے، اپنے گھر پہ بیٹھیں گے، زوم کو استعمال کر کے ویڈیو لنک سے آپ ہر جگہ خطاب کریں گے تو کسی سے بات چیت تو نہیں چلے گا. اس صورت میں میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن سکیجول تو سب کو پتا ہے کہ 2023 از the year of the election. اس سال الیکشنز نے ہونا ہے اور خان صاحب کو سمجھانا چاہیے کہ کیا قیامت ٹوٹ پڑا ہے کہ وہ 6 مہینے سے اگر اس ملک کا وزیر اعظم نہیں رہا، کیا وہ چند مہینے انتظار نہیں کر سکتا تھا؟ میرے خیال میں وہ ملک کے مفاد کے خلاف سازشیں کر رہا تھا، چاہے وہ ہمارا معیشت کو سیبوٹاج کرنا ہے، چاہے ہمارا امن کا صورتحال کو سیبوٹاج کرنا ہے. خان صاحب کو ایک پازیٹیو کردار ادا کرنا چاہیے. ہم بھی اپوزیشن میں رہے ہیں اور سیاست کرتے رہے ہیں، لیکن سسٹم میں رہ کے سیاست کرتے رہے. خان صاحب کا جو سیاست ہے، جو انتہا پسند ایک قسم کا سیاست ہے، وہ اپنا ذات کو، اپنے ذاتی مفاد کو زیادہ ترجیح دینا اور بات پہ نہ سوچنا، اس پہ ملک کا نقصان ہو. پی ٹی آئی کو تو نقصان ہوگا ہی ہوگا، لیکن ملک کا نقصان بھی. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بلاول صاحب یہ بھی بتائیے گا، یہ جو پنجاب اور کے پی کے اندر اب انتخابات ہونے جا رہے ہیں، ان انتخابات کے اندر پی ڈی ایم کی تمام سیاسی جماعتیں وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ الیکشنز میں جائیں گی یا تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنا اپنا الیکشن کنٹیسٹ کریں گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ممکن ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ شاہد کرے الیکشنز کے لیے. جہاں تک میرا جماعت پاکستان پیپلز پارٹی نے جب خان صاحب کے خلاف عوامی مارچ شروع کیا اور عدم اعتماد کا سلسلہ جاری تھا، ہم نے اس وقت اپنے کینڈیڈیٹس کا جو درخواست ہیں وہ دعوت دیے تھے ان کو کہ پیپلز پارٹی کے جنرل الیکشنز کے اپلیکیشنز دے. تو انشاءاللہ جلد از جلد ہم وہ پروسیس بھی شروع کر دیں گے، جہاں ہم اپنے نمائندے کے چناؤ کا جو پروسیس ہے، اور ہم بطور ایک سیاسی جماعت ہر وقت الیکشنز کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن جہاں تک ملک کا مفاد کی بات ہے، میرا خیال میں جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہے کہ پارلیمان اپنا ٹرم مکمل کرے. پاکستان میں 3 دفعہ پارلیمان کا ٹرم مکمل کرنا اور پھر ڈیسیژن کرنا جمہوریت بہت اہم کامیابی ہوگا. یہ معاشی بحران خان صاحب نے چھوڑ دیا تھا، اس کو بھی ہمیں، اس کا حل ہم نے خارجہ سطح پہ تو $9 ارب کا بندوبست کیا ہے. عربیہ نے بہت اچھا اعلان کیا، یونائیٹڈ عرب ایمریٹس نے، سب تیار ہے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا. ڈار صاحب نے IMF جو ہے وہ مکمل کرنا ہے اور انشاءاللہ معاشی صورتحال بھی بہتر ہوگا. دہشت گردی کا بحران ہے جو میں نے ذکر کیا، اس کا ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے اور پھر ہم ٹائم پہ الیکشنز کے لیے تیار ہیں. بالکل ٹھیک. بلاول صاحب یہ بھی بتائیے گا، پاکستان تحریک انصاف کے سرکلز یہ کلیم کر رہے ہیں کہ مستقبل قریب کے اندر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں. اگر ایسا ہوتا ہے مستقبل قریب میں تو کیا آپ کے پاس نمبرز پورے ہیں اس حوالے سے؟ بالکل. تو جہاں تک اعتماد کا ووٹ کی سوال ہے، مجھے وہ صورتحال نظر نہیں آ رہا ہے، وہ ماحول نظر نہیں آ رہا ہے، جسٹیفیکیشن نہیں نظر آ رہا ہے کہ صدر علوی اعتماد کا ووٹ
مانگے. آپ کو یاد ہوگا جب پیپلز پارٹی کا یوسف رضا گیلانی نے خان صاحب کو سینٹ الیکشن میں نیشنل اسمبلی سے شکست دلوایا اور ان کا میجورٹی نہیں رہا، تو تب الوی صاحب نے عدم اعتماد کا ووٹ مانگا. آج اس قسم کا کوئی صورتحال نہیں ہے، کوئی لیگل جسٹیفیکیشن نہیں موجود کہ الوی صاحب اعتماد کا ووٹ مانگے. مگر اگر الوی صاحب اعتماد کا ووٹ مانگتا ہے تو میں 100% مطمئن ہوں، I can say with full confidence کہ we will produce the numbers. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. ناظرین، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے اتنے ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے حیدر حیات خان اور گلوبل ٹائمز پاکستان کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.